السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر مبشر۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ خون کے اندر اگر یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے کون سی علامات ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ عام طور پہ یہ مین علامت جو ہے وہ گاؤٹ ہی ہوتی ہے، تو آج ہم گاؤٹ جو ہے اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ اس کی علامات اور اس کا علاج۔ دیکھیں گاؤٹ کیا ہوتا ہے۔ گاؤٹ بیسیکلی یہ جوڑوں کی تکلیف اس کی ایک قسم ہے جس کی مین وجہ خون کے اندر یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہونا ہے، اور اس کی وجوہات بہت ساری ہوتی ہیں جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس میں وزن زیادہ، موٹاپا، شوگر کی بیماری، یا بہت زیادہ جو لوگ گوشت کھاتے ہیں ان کو، یا اور بہت سی پرابلم اس میں آ جاتی ہیں، وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ یورک ایسڈ کرسٹل جو ہیں وہ جوائنٹ کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس جوائنٹ کو جو ہے اس ہڈی کو وہاں پہ ڈیمیج کرنا شروع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ جو ڈیمیج کی وجہ سے پین تکلیف شروع ہوتی ہے اس جوائنٹ کے اندر۔ عام طور پہ یہ پاؤں کے انگوٹھے سے بگ ٹو جو ہے اس سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے لیے ٹیسٹ کیا جاتا ہے جو سیرم یورک ایسڈ لیول دیکھتے ہیں۔ اگر وہ 7 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہے اور اس کے ساتھ یہ سمٹم ہیں جو آگے ہم ڈسکس کریں گے، تو ہم کہیں گے یہ گاؤٹ ہے۔ اگر ایسی پوزیشن ہے کہ جس میں نہ گاؤٹ کے ٹپیکل سمٹمز وہ موجود ہیں، نہ یورک ایسڈ لیول جو ہے وہ ہائی آ رہا ہے، لیکن تکلیف موجود ہے، تو وہ یا سوڈو گاؤٹ ہوگا، یا اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے یہ ہوگا کہ وہ جو ایریا اس جوائنٹ ہے اس کی سویلنگ، اس جوائنٹ سے نیڈل ڈال کے وہاں سے فلوئڈ نکالا جاتا ہے، اور اس فلوئڈ کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے دیکھا جائے گا کہ آیا کہ اس میں یورک ایسڈ کرسٹل موجود ہیں۔ اگر موجود ہیں تو وہ پھر گاؤٹ اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ گاؤٹ کی تکلیف ہے۔ اب اس میں جو علامات ہیں، جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ سڈن اینڈ سویئر پین شروع ہوتی ہے جوائنٹ کے اندر، اور عام طور پہ یہ شروع ہوتی ہے لیٹ ایٹ مڈ نائٹ پہ یا ارلی مارننگ، اور اس کی تکلیف کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ اسے نیند سے اٹھنا پڑتا ہے، اور عام طور پہ جو افیکٹڈ جوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ تکلیف ہوتی ہے وہ دیکھنے میں ریڈ نظر آئے گا، سوجا ہوا نظر آئے گا، اور ہاتھ لگانے میں گرم ہوگا، اور جب اس کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ اس میں تکلیف زیادہ محسوس ہوگی۔ عام طور پہ یہ پرابلم یا کسی بیماری کے بعد شروع ہوتی ہے، یا کوئی ٹراما یا انجری کے بعد شروع ہوتی ہے، اور یوزلی یہ ایک جوائنٹ کو افیکٹ کرتی ہے، یعنی کہ ایک وقت میں ایک جوائنٹ اس میں افیکٹ ہوتا ہے عام طور پہ، اور یہ میل کے اندر زیادہ ہوتی ہے یہ بیماری، اور فیمیل کے اندر کم ہوتی ہے۔ فیمیل کے اندر عام طور پہ مینوپاز کے بعد شروع ہوتی ہے زیادہ طور پہ، اور یعنی کہ جب خواتین کے جو مینسز ان کے ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد عام طور پہ ایج 45 اینڈ ابو فیمیل، ان کے اندر یہ پرابلم شروع ہوتی ہے۔ بچوں میں نہیں ہوتی، عام طور پہ 30 سال کی ایج کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اگر بچوں میں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ یہ انہیریٹڈ ہوتی ہے، یعنی کہ فیملی کے اندر رن کرتی ہے یہ بیماری، تو پھر اس کو ایویلویٹ کیا جائے گا فیملی کو کہ آیا کہ اس فیملی کے اندر یہ پرابلم ہے کہ نہیں۔ عام طور پہ جو موسٹ کامنلی اس میں انوالو ہوتے ہیں جوائنٹ، وہ ہوتے ہیں بگ ٹو، جو ہمارا پاؤں کا انگوٹھا ہے اس کا جوائنٹ، اس کی جو بیس ہے جڑ، لیکن اس کے علاوہ آپ کا جو اینکل بھی انوالو ہو سکتے ہیں، ریسٹ جوائنٹ بھی انوالو ہو سکتے ہیں، نی، ایلبو، اور کوئی بھی جسم کا کے جوائنٹ جو ہیں وہ اس میں انوالو ہو سکتے ہیں۔ اب پکچر میں ہم دکھائیں گے، یہ دیکھیں، یہ جو رائٹ سائڈ پہ یہ دو پکچرز ہیں، اس میں جو ٹو ہے اس کی انوالومنٹ ہے، یہ ایریا اس کی ریڈنس نظر آ رہی ہے، اور سوجا ہوا بھی ہے، یہ ساتھ یہ بھی سوجا ہوا ہے۔ یہاں پہ فنگر دونوں کا کمپیریزن ہے، یہ فنگر سینٹر کے اندر جو اس کا مڈل جو فنگر کا جوڑ ہے، اس کی یہ سویلنگ بھی ہوئی ہے اور ریڈنس بھی ہے۔ یہ نیچے اینکل ہے، یہ دیکھیں سویل ہوا ہے اور اس کی ریڈنس ہے، ایسے پاؤں ہے، اس میں پرابلم زیادہ ہے، سویئر فارم ہے، اس کی سویلنگ بہت زیادہ ہے، اور یہ ہاتھ کا انگوٹھا، اس پہ بھی سویلنگ اور ریڈنس نظر آ رہی ہے صاف۔ آگے چلتے ہیں، اس کی
یہ ایک پکچر میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے یہ بون کو ایروجن کی ہوئی ہے، بون کی ٹوٹ پوٹ یا ہڈی کو کھایا گیا ہے. یہ یورک ایسڈ جو کرسٹلز ہیں یہ اکٹھے ہو گئے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ اکٹھے ہونے کے بعد انہوں نے اس ساری ہڈی کے جوڑ کو دونوں سائڈوں سے ڈیمیج اس کو کرنا شروع کر دیا گیا، اور جس کی وجہ سے اس بعد میں تکلیف بڑھ جاتی ہے. اب ہم آتے ہیں کہ اگر جب اٹیک ہوتا ہے اس کا، کیونکہ گاؤٹ بیسیکلی یہ اے سمٹومیٹک بھی ہو سکتا ہے. جب اے سمٹومیٹک ہوگا تو ہم کسی قسم کی، یعنی کہ انکریز یورک ایسڈ لیول اے سمٹومیٹک بھی ہوتا ہے. اے سمٹومیٹک ہوگا تو کسی قسم کی جو میڈیسن ہے وہ نہیں دی جائے گی. پھر اس کے لیے جو ہوم ریمیڈیز یا اس سے پہلے جو آپ کو ہدایات دی ہیں کہ آپ نے زیادہ گوشت نہیں کھانا یا کون سی چیزیں نہیں کھانی پچھلی ویڈیو میں، تو اسی پہ عمل کریں گے آپ. لیکن اگر جب اٹیک ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ اٹیک میں شروع کے اندر ودن 24 آور آپ درد کی دوائی شروع کر لیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو اس کا گاؤٹ کا اٹیک ہے اس کی شدت میں جلدی کمی آ جائے گی، جلدی افاقہ ہو جائے گا. اس میں جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں درد کی، اس میں نیپروکسن ہے، آئبوپروفن اور انڈومیتھوسن یہ استعمال کرتے ہیں. اور جو افیکٹڈ جوائنٹ ہوتا ہے اس پہ کولڈ کمپریسنگ یا آئسنگ، اس پہ برف لگانے سے یا ٹھنڈا پانی کو وہاں پہ اس کا مساج کرنے سے اس کی تکلیف میں کمی آ جائے گی. پھر ریسٹ اس میں بہت لازمی ہے، کیونکہ ریسٹ نہیں کریں گے چلنے پھرنے سے یہ ہوتا ہے کہ سوزش بڑھ جاتی ہے اور تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے. ریسٹ کے علاوہ جب ریسٹنگ پوزیشن میں ہوں گے تو کوشش کریں جو افیکٹڈ جوائنٹ ہے جس پہ یہ پرابلم ہے وہ اس کو اونچا ہونا چاہیے باڈی سے. اگر لمبی کافی دیر کے لیے بیٹھنا ہے تو اس انداز سے بیٹھیں کہ اگر چیئر پہ بیٹھ رہی ہیں تو آگے اس سے تھوڑی سی اونچی چیئر ہونی چاہیے اگر پاؤں افیکٹڈ ہے، تاکہ اس پہ آپ پاؤں رکھ سکیں، اور آپ کی وہ جو ہپ ہے اس سے اوپر ہونا چاہیے، ادروائز سویلنگ ہو جائے گی. ایسے ہی سوتے وقت یا تو اپنے بیڈ کا فٹ اینڈ ریز کر لیں 6 انچ تک، یا تھوڑا بھی ریز کر سکتے ہیں. اگر وہ نہیں کرتے تو اپنے پاؤں کی ایڑیوں کے نیچے تکیہ رکھ لیں. اس سے بھی یہ ذہن میں رکھیں تکیہ ایڑیوں کے نیچے رکھیں گے، اس کو اپنے کاف مسلز یا پنیوں کے نیچے جو مسلز وہاں پہ نہیں رکھے وہاں رکھیں گے تو پھر آگے بلڈ سپلائی جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے، اس سے پھر پرابلم ہوگی، تکلیف بڑھ جائے گی. اس لیے اگر تکیہ رکھیں گے تو بالکل پاؤں کی ایڑیوں کے نیچے رکھنا ہے. اب اس کو یہ تو اس کی آگئی ہیں کہ اس کو اٹیک کے اندر یا جب بیماری ہے تو اس میں سویلنگ اور اس کی درد کو کیسے کم کرنا ہے. اب اس کا ایگزیکٹ علاج کیا ہے؟ علاج اس میں چند ایک میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں، جس میں ایلوپیرینول جو ہے ڈرگ آف چوائس ہے، آج کل بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے. یہ پاکستان میں زائلورک کے نام سے ملتی ہے. اس کی ڈوز جو ہے یہ 300 ملی گرام پر ڈے کے حساب سے استعمال کی جاتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بیماری کتنی سویئر ہے اور یورک ایسڈ لیول کتنا ہائی ہے. اگر دیکھتے ہیں چند دن تک اگر اس سے افاقہ نہیں ہوتا، پھر اس کی ڈوز کو ڈاکٹر سے مشورے سے اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے. اس کو 1 گولی سے 2 گولیاں، 2 سے 3، یعنی کہ 300 ملی گرام سے 600 ملی گرام اپ ٹو 900 ملی گرام پر ڈے تک لے کے جایا جا سکتا ہے. عام طور پہ سنگل ڈوز 1 گولی استعمال ہوتی ہے پر ڈے کے حساب سے. اگر ایک سے زیادہ استعمال کریں گے پھر اس کو ڈیوائڈڈ ڈوزز میں کر لیں گے، یعنی کہ ایک ٹیبلٹ صبح ہوگی ایک شام ہوگی. اگر 900 ملی گرام دیں گے تو پھر ایک صبح دوپہر شام اس کو 3 ڈیوائڈڈ ڈوزز میں لینا ہوگا. اس کے علاوہ کولچیسین ہے، پروبینسیڈ ہے، فکسوسٹیٹ ہے، لیزینوریڈ ہے، پیگلوٹیکیز، یہ اس کی باقی میڈیسنز ہیں. لیکن عام طور پہ ایلوپیرینول ہی سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے. اگر اس کے استعمال سے بھی جوڑ کی تکلیف یا اس کی سوزش میں نہیں کمی آتی تو پھر ڈاکٹر جو ہیں وہ وقتی طور پہ شروع کے اندر اس کی سوج کو کم کرنے کے لیے سٹیرائڈ جیسے کارٹیکو سٹیرائڈز ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، تاکہ انفلیمیشن کو فوری طور پہ کم کیا جائے اور تکلیف جو ہے اس کو تاکہ اس کو ہٹایا جا سکے. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ میڈیسن آپ کو بتا تو دی ہیں، لیکن میڈیسن شروع کرنے سے پہلے
اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کریں، کیونکہ خود سے صرف ویڈیو دیکھ کے یا ایسے معلومات سے میڈیسنز نہیں استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر آپ کی فزیکل اس کے لیے پوری ہسٹری ہونا بڑی لازمی ہے. اس کے علاوہ آپ کی فزیکل جانچ لازمی کریں گے ڈاکٹر، تاکہ اس کو پراپر ڈائگنوز کر لے. بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ گاؤٹ ہے، لیکن بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس کی درد یا اس کی لوکیشن جو ہے سمٹم اس سے ملتے جلتے ہیں گاؤٹ کے، لیکن وہ گاؤٹ نہیں ہوتی، جیسے سوڈو گاؤٹ کہتے ہیں. ایسی اور وہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ کے پراپر اس کو تشخیص کر کے پھر آپ کو اس کی میڈیسن دیں گے، پھر آپ نے اس کو پراپر میڈیسن شروع کریں. کیونکہ بہت ساری میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا کہ اس کے ساتھ آپ کوئی اور میڈیسنس تو استعمال نہیں کر رہے. اگر اور میڈیسن استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس میڈیسن کا اس دوسری دوائی کے ساتھ کوئی انٹریکشن یا ریاکشن تو نہیں ہوگا. یہ ڈاکٹر آپ کو صحیح اس کو پراپر بتائیں گے. لیکن آج آپ کو ایک آئیڈیا دے دیا ہے، ایک کوشش کی ہے آپ کو کہ ایک براڈ آپ کو سمجھا دیا جائے کہ گاؤٹ جو ہے اس میں ہوتا کیا ہے. اگلی ویڈیو میں پھر ہم سوڈو گاؤٹ یا گاؤٹ سے ملتی جلتی تکلیفیں کیا ہوتی ہیں، یا جوڑوں کی باقی تکلیفیں جو ہے اس کو ون بائی ون ہم ڈسکس کر لیں گے. اٹس آل اباؤٹ ٹوڈے. تھینکس فار واچنگ. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.